اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں تقوی کے بارے میں۔ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ قرآن تقوی کی تعریف کرتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ تین مین بیسک کوالٹیز ایک متقی کی جو ہیں وہ تین بیسک کوالٹیز ہیں۔ یہ نمبر ایک، اسے الذین یؤمنون بالغیب، اسے غیب پہ یقین ہونا چاہیے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پڑھائے، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے دیا اس کو خرچ کرے۔ اب معزز ویورز، آپ غور کیجئے، آج ہم اپنی حالت پہ غور کر کے دیکھیں۔ آج جو ہمارے اسلاف کا عالم تھا کہ ان کے پاس پیوند لگے ہوئے کپڑے ہوتے تھے، سونے کے لیے چٹائی ہوتی تھی، جب تک ہم نے مال و زر کو فضیلت کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ تقوی کو فضیلت کا ذریعہ بنایا، ہماری ترقیاں کامرانیاں بڑھتی چلی گئیں۔ اور جب سے ہم نے تقوی کو چھوڑ کے مال و زر، اسباب، دنیاوی وسائل، دنیاوی مال و زر کو اپنا مطمع نظر بنا لیا، اپنا کاوشوں کا ثمر بنا لیا، تو ہم تنزلی کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ آپ غور کیجئے کہ عالم یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک غزوے کے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا تمام مال لے کے آ جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے جو کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کے آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کے آ گئے۔ یعنی اگر وہ سارا مال نہ بھی لے کے آتے، سارا مال و متاع نہ بھی لے کے آتے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ سارا مال لے آؤ، لیکن انہوں نے، یہ تقویٰ تھا، یہ دل کی کیفیت کا نام تھا کہ اس وقت ہمارے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے، تو آپ نے تمام کا تمام اپنے گھر کا مال دے دیا، غزوے کی تیاری کے لیے حاضر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا سب کچھ لے آئے ہو؟ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، گھر تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو جبریل امی حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر مجھ سے راضی بھی ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگاؤ، یہ تمام ہم کوششیں، تمام کاوشیں، تمام دنیاوی معاملات اگر ہم دین پہ ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پتہ نہیں اللہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے، اللہ ہمارے کسی عمل ہمارا اس کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، ہمارا کسی عمل سے وہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے ان کے بارے میں، تمام صحابہ کے بارے میں یہ فرما دیا، رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اور اب اس سے آگے کی کیفیت چلی جاتی ہے کہ اللہ عز و جل، ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھو کہ وہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی۔ تو یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے دنیاوی مال و زر کو اہمیت نہیں دی، بلکہ اس کو اہمیت دی کہ ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو میرے مال و متاع کی ضرورت ہے۔ اگر وہ چاہتے تو کچھ مال رکھ کے بھی آ سکتے تھے، لیکن ان کی نظر میں مال کی اہمیت نہیں تھی، بلکہ تقوی دل کی اہمیت تھی، مسلمانوں کی بہتری کی اہمیت تھی، ان کی کامیابی، حضور کے حکم کی اہمیت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اہمیت تھی۔ جب تک یہ عالم رہا تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور دیکھیں، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھیں، جس وقت آپ خلیفۃ المسلمین بنے
تو سارے کے سارے جو ہے خزانے جو ہے آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ جو ایک کپڑا دوبارہ پہن لیتے تھے اسے دوبارہ زیب تن نہیں فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ گھر آ کے دہاڑے مار مار کے رونے لگ گئے، اور کہ آپ کی اہلیہ محترمہ نے پوچھا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، لوگ تو خوش ہوتے ہیں، آپ رو کیوں رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی مر گیا تو اس کا حساب روز محشر عمر بن عبدالعزیز کو دینا پڑے گا۔ یہ تھا تقوی کا عالم۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کو صحابہ کرام کے دل میں پیوست کیا تھا۔ اب آپ غور کریں کہ تقوی ہے ہی یہ کہ ہر چیز پہ یہ یقین کرنا کہ ہمیں اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، دنیا میں کسی سے امید نہیں رکھنی، ہمیں اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، اور اللہ نے ہمارے ہر عمل کا بدلہ دینا ہے، اور ہر چیز کا مالک اللہ کی ذات ہے، نہ کہ دنیا میں کوئی ہے۔ جب تک ہمارا یقین کامل یہ رہا تو ہمارے اسلاف ترقی کرتے رہے، دنیاوی ترقی، دینی ترقی، اخلاقی ترقی، معاشی ترقی، معاشرتی ترقی، ہر قسم کی ترقی، سائنسی ترقی، جدید علوم کی ترقی، سب ترقیاں مسلمانوں کا مقدر تھیں۔ اور جیسے ہم نے تقوی چھوڑ کے لوگوں کو الہ بنانا شروع کر دیا، اللہ پہ یقین چھوڑ کے لوگوں کو رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، لوگوں کی رضا سے دنیا کی کامیابی سمجھ لی، تو چونکہ ہم نے اسلام کو بے عزت کیا، اسلام نے ہمیں بے عزت کر دیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج جب تک معیار تقوی رہا، دولت، عزت، شہرت، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موصول کر دیا جنگ سے۔ وہ کس لیے موصول کیا کہ مومنین کو یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ فتح حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ نے لیٹر لکھ کے بھیجا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جنگ میں حصہ ایک عام سپہ سالار کے، ایک عام فوجی کی طرح لیا، ایک عام سپاہی کی طرح لیا۔ تو پھر جب اپنا مقصد اللہ سے ہو جاتا ہے، اللہ پہ یقین آ جاتا ہے، تو پھر اللہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، تمام اخلاقی برائیوں سے دور ہو جاتی ہیں۔ آپ غور کریں، جب تمام اخلاقی برائیاں دور ہو جائیں گی تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ناکام ہو سکے؟ جب آپ بے ایمانی چھوڑ دیں گے، جب ناانصافی چھوڑ دیں گے، جب معاشرے میں عدل آ جائے گا، جب معاشرے میں انصاف آ جائے گا، جب معاشرے سے جھوٹ ختم ہو جائے گا، بے ایمانی ختم ہو جائے گی، اور تندہی سے، دل و جان سے اللہ کی رضا کے خاطر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، تو آپ یہ دیکھیں یہ ایک قسم کی ون وے ٹریفک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کوئی شخص ایسا ہوگا جو ون وے ٹریفک کرنے والے، معاملہ کرنے والے شخص سے ناراض ہو، یعنی آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی خیرات دیتے ہیں، کسی کو کوئی چیز بھی کرتے ہیں، اس کی کسی بھی طریقے سے مدد کرتے ہیں، تو امید اس سے نہیں رکھتے، بلکہ صرف نہ اس سے کسی بڑائی کی امید رکھتے ہیں کہ وہ مجھے بڑا مانے گا، یہ نہ اسے کسی بدلے کی امید رکھتے ہیں۔ تو بتائیں دنیا میں کون سا ایسا شخص ہوگا جو ایسے شخص سے تعلق توڑ دے گا، ایسے شخص سے کاروبار نہیں کرے گا، ایسے شخص سے معاملات نہیں کرے گا، ایسے شخص سے دنیاوی معاملات نہیں کرے گا یا دینی معاملات نہیں کرے گا، جو ون وے ٹریفک رکھتا ہو کہ لوگوں کے لیے بھلائی یہ کرتا ہو اور خود اپنی بھلائی اللہ سے چاہتا ہو۔ تو آج کے دور میں آپ یہ غور کریں، جب تک یہ رہا کہ مسلمان اہل ایمان اللہ کی رضا کے خاطر تمام کام کرتے رہے تو کامیابیاں ان کے قدم چومتی رہیں، اور جب ہم نے دوسروں کو الہ بنا لیا اور ان کی خوشنودیوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، ان کے حکم پہ کام کرنا شروع کر دیا، تو یہ اللہ کے شریک بنا لیے ہم نے۔ جب ہم نے اللہ کے شریک بنانا شروع کیے
تو اللہ جس کو آپ دنیا میں اس کا شریک بناتے ہو اس کا محتاج کر دیتا ہے. جیسے ایک مثال کی بات ہے، ہندو جب تک بتوں کے پاس نہ جائے تو اللہ انہیں نہیں دیتا. اللہ، یہ ایک ضلالت ہے نا کہ ایک اللہ آپ کسی سے امید کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا محتاج کرتے. جیسے آج ہم امریکہ سے امید رکھتے ہیں، یورپ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دے گا، تو اللہ نے ہمیں ان کا محتاج کر دیا. اگر ہم اپنے اللہ پہ یقین رکھتے تو اللہ غیب سے امداد فرماتا، اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا. جبکہ ہمیں اللہ کی ذات نے دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی ہے، ہر خوبی عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود ہم نے اللہ کو الہ ماننے سے اس پہ یقین، غیب پہ یقین کی بجائے جو ظاہر ہے اس پہ یقین کرنا شروع کر دیا، اپنے خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، تو ہم ذلیل و خوار ہو گئے. کوشش کیجئے کہ اگر آپ دنیا میں کامیابیاں چاہتے ہیں، دنیا میں کامرانیاں چاہتے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت چاہتے ہیں، تو جتنا آپ اللہ پہ توکل کریں گے، جتنا آپ اللہ پہ یقین رکھیں گے، جتنا آپ غیب پہ یقین رکھیں گے، اللہ آپ کو اتنا کامیابیاں دیتا جائے گا، کامیابیوں سے نوازتا جائے گا. تو کوشش کیجئے کہ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیجئے اور اللہ سے امیدیں لگائیں. لوگوں کا بھلا کریں، اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیں، اس کا بھی بھلا چاہیں. تو اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی نے اتنے دکھ دیے کہ اتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ اللہ عز و جل خود فرما رہا ہے کہ اے محبوب تم اس کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، میں معاف نہیں کروں گا. تم 70 دفعہ بھی استغفار کرو، میں معاف نہیں کروں گا. آپ نے کہا یا اللہ میں 71 دفعہ معاف اس کے لیے استغفار کر دوں گا. یعنی یہ عالم ہے، ہمارے نبی کا اخلاق یہ ہے. تو یقین کامل اللہ کی ذات پہ رکھیے. جو اپنے دشمن ہیں ان سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھائیے. جو اپنے اللہ پہ، غیب پہ یقین رکھیے اللہ کی رضا کے خاطر. اللہ آپ کے تمام دنیاوی اور اخروی معاملات آسان فرما دے گا. ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.